جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسرا اور میرے ساتھ عامر متین صاحب موجود ہیں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں۔ عامر صاحب ایک بڑی ایک بگ یہاں پہ تھریٹ اور کنسرن آ رہی ہے آرمی چیف صاحب آف کورس کے سعودی عربیہ ان کا اہم دورہ ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے جو پاکستانی تھے آپ کو یاد ہوگا وہ سعودی عربیہ سے جب ان کا کرائسس بھی شروع ہوا انڈرسٹینڈ اچھا بعض کووڈ کے دنوں میں ان کو واپس کیا گیا، اس پہ مختلف فگر سامنے آ رہے ہیں کہ کتنے یہاں 1000 پاکستانی جو کام کرتے تھے سعودی عربیہ میں ان کو واپس بھیجا گیا، پھنس بھی گئے تھے بہت ساری، ہم نے وہاں سے ویڈیوز بھی دیکھیں کلپس بھی دیکھے، لوگ بیچارے بڑے تنگ تھے، وہ گھروں کو واپس آنا چاہ رہے تھے، وہ بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے فلائٹس وغیرہ جیسے بھی تھے وہ واپس آ گئے۔ اب کچھ کہتے ہیں 60,000 کے قریب پاکستانی تھے جو سعودی عربیہ سے واپس آئے، کچھ اس پہ ڈفرینٹ فگر دیتے ہیں، کم دیتے ہیں، کوئی زیادہ بتاتے ہیں، ایوریج اتنا بتایا جا رہا ہے۔ بہرحال جتنے بھی ہیں 12,000 میں پاکستانی جو ہیں، جو آپ بھی کہتے رہتے ہیں پاکستان کی بون ہے اکانومی کی کہ وہیں سے سعودی عربیہ سب سے زیادہ جو ہمیں ریمیٹنسز آتی ہیں وہ سعودی عربیہ سے آتی ہیں، یا G7 جس کو کہیں وہاں سے آتی ہیں، امریکنز اور یورپ یا اس میں UK وغیرہ سے آتی ہیں۔ سو پاکستان کی ریمیٹنسز کے بھی مسائل تھے، وہ بھی ایشو تھے، اور اس میں درمیان میں ہم نے دیکھا جب وہ یہاں پہ آئے تھے تو عمران خان صاحب نے ان کو جو آئے تھے، محمد بن سلمان صاحب آئے تھے کراؤن پرنس جو ہیں، ان کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ جیل میں قیدی ہیں ان کو بھی رہا کریں، ہمارے اور اس میں میکسیمم لوگ ہیں تو وہ لے سکتے ہیں، لیکن وہ بات بنی نہیں ہے کہ لوگ وہ لیتے، اس کی بجائے لوگ واپس آنا شروع ہو گئے آ گئے، اور ہمیں یہ بتایا گیا تھا وہاں پہ کرائسز آ رہے ہیں، آئل کی پروڈکشن کم ہوئی، پرائسز کم ہوئے، سارے ہم جانتے ہیں چیزیں، وہ فیئر انف۔ اب جب یہ چیف صاحب جا رہے ہیں وہاں پہ اس میں سعودی میں، یہ ایک ڈیفینیٹلی ایک میرا خیال ہے ایک بڑا ایشو ہے، کیونکہ اب تک وہ لوگ جو ہیں واپس سعودی عربیہ نہیں گئے، شاید ہو سکتے فلائٹس وغیرہ اس طرح ریگولر نہیں شروع ہوئی، سعودیز اپنی کوئی پالیسی بنائیں گے چیزیں کریں گے۔ مین کنسرن یہ بھی آ رہی ہے کہ آپ جو ہیں اس پہ بیٹھ کے کچھ ان 60,000 پاکستانیز کا جو فگر ہے، یہ پورا کنفرم نہیں بتا رہا کتنے ہیں، اس پہ بات چیت میرا خیال ہے بڑی ہے کہ اس پہ اہم ہے۔ دوسرا آپ ابھی اس میں آپ نے کل بات کی تھی اپنے اس میں ویلاگ میں جب ہم نے کی کہ پاکستان کی امپورٹنس جو ہے نا وہ اب بڑھ جائے گی اس میں، ان دونوں اس میں یہ پرابلم آ رہے ہو، آپ کہیں گے ترکی اور وہ کوشش کریں گے اس میں ترکی ہے یا باقی اس میں جو ہمارے ساتھ یہ کھڑے ہوئے ہیں اس میں ملیشیا وغیرہ جو جن کا سعودیز کے ساتھ نہیں بنتی کہ ہم ان کے کیمپ میں کھڑے، جو ہمارا جھکاؤ لگ بھگ ایران وہ کوشش کریں گے بلاگ ان کا علیحدہ بن رہے ہیں، سعودیز اور اس کے بعد UAE جہاں پہ ہمارے میکسیمم انٹرسٹ بھی ہیں اور ہمارے لوگ بھی ہیں، ان کی ہوگی کہ ہماری طرف ہے۔ سو ہماری جیسے آپ کی تھی کہ ایک ہماری بنتی ہے، پاکستان اس کو کیسے اس کو کیش کروا سکتا ہے، ایکسپلائٹ کر سکتا ہے ان دا گیون سچویشن؟ پاکستان کے سعودی عربیہ اور UAE کے ساتھ 3-4 کنسرنز ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے سب سے زیادہ یہ ہے کہ مشکل وقت میں ہمیں پیسے دیتے ہیں، انہوں نے $3 بلین دیے، پھر ٹیل ڈیفرڈ پیمنٹ پہ کہ ہم بعد میں پیسے دے دیتے ہیں، پھر یہاں پہ انویسٹمنٹ بے تحاشا کرتی ہے، مگر ہماری جو لائف لائن ہے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ سال میں تقریباً $5 ارب۔ یاد رہے کہ یہ ہم جو ہے IMF کے ساتھ جو معاہدہ کرتے ہیں 4-5 سال کے اندر یہ والا پیسہ لینا ہوتا ہے، ترلے منتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ $5 بلین جو ہے ہمیں صرف جو ہے ان دو ملکوں سے آ جاتے سے زیادہ آتا ہے۔ تو ابھی کیونکہ کووڈ کے بعد جو ہے پوری دنیا اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی تھی اور UAE بھی تقریباً بند ہو گیا تھا، سعودی عربیہ میں بھی کافی کام بند ہو چکا ہوا تھا، مگر حیرانی کی بات ہے کہ اس کے باوجود اس سال جو ہے اس مہینے خاص طور پہ جو ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں سعودی عربیہ سے ترسیلات بڑھ گئی ہیں۔ وہ شاید ایک عید کی وجہ سے بھی لوگ کہہ رہے ہیں، اور ون ٹائم جب آخر میں آ رہے ہوتے ہیں تو اپنے آخری اس سے بھیج رہے ہیں، کچھ ہنڈی کے اوپر بھی کنٹرول آیا ہے، تو لوگ کہہ رہے ہیں شاید یہ ون آف دا آئندہ آنے والے مہینوں میں شاید یہ کم ہو سکتی ہے، مگر اب کیونکہ کووڈ کنٹرول ہو رہا ہے تو یہ دوبارہ یہ سارا نظام نے ری سٹرکچر ہونا ہے۔ تو ہمارے لیے بہت بڑا کنسرن ہے کہ یہ 60,000 کا فگر ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں شاید اس سے بھی زیادہ ہوں جو کہ یہاں آ چکے ہیں۔ تو سعودی عربیہ ابھی جو ہے وہ اپنی ساری ری سٹرکچر کر رہا ہے پالیسی، وہ پہلے والے رولز آف دا گیم نہیں رہے ہوئے ہیں، ابھی انہوں نے دیکھنا ہے کہ ان کے تیل کیونکہ تیل کی قیمتیں بہت نیچے آ چکی ہوئی ہیں، ان کی تیل سے ریونیو کم ہو رہا ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں اس کو ڈائیورسیفائی کرنے کا، نئے شہر بنا رہے ہیں اور انویسٹمنٹس کر رہے ہیں۔ تو ایک تو انہوں نے ساری لیبر کی پالیسی بھی اپنی تبدیل کر رہی ہیں، پھر یہ ہے کہ ٹریڈیشنلی کیونکہ انڈیا، پاکستان، فلپینز ان ملکوں سے جو ہے نا زیادہ لوگ آتے تھے، تو اب وہ بھی پالیسی بنا رہے ہیں۔ تو مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی بھائیوں کے لیے اللہ کی طرف سے سمجھ لیں کہ ایک بہتری ہوئی ہے،
وہ بہتری یہ ہو گئی ہے کہ آگے درمیان میں وہ بیچارے اس لیے کنسرن تھے کہ سعودی عربیہ پاکستان کی ہلکی سی ٹینشن شروع ہو گئی تھی شاہ محمود قریشی کے اس بیان کے بعد کہ جناب یہ آپ سعودی عربیہ OIC میں کشمیر پہ ہماری ہیلپ نہیں کر رہا، تو اسی سلسلے میں چیف آف آرمی اسٹاف جا رہے تھے وہاں پہ. تو ابھی کیونکہ یہ جو UAE نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، ان کے سفارتی تعلقات شروع ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد سے پاکستان کی UAE اور سعودی عربیہ کے لیے وقت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. وہ معاملہ اب چھوٹا معاملہ ہو گیا، یہ بہت بڑا معاملہ ہے. ان کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کم از کم مذمت نہ کرے، اس کی خلاف تنقید نہ کرے. اپنی یہی نیوٹرل پوزیشن بھی ان کو سوٹ کرتی ہے، کیونکہ پاکستان باقی ساری تقریباً امپورٹنٹ جو اسلامی ممالک ہیں وہ اس بلاک میں ہیں یا اس بلاک میں ہیں، یا وہ اس کے خلاف ہیں یا اس کے حق میں ہیں. درمیان میں کوئی امپورٹنٹ ملک اس طرح کا، اور وہ بھی نیوکلیئر پاور کنٹری جیسا پاکستان جیسا نہیں ہے، جس کی بہت زیادہ وقت بھی ہے، مگر وہ ایک درمیان میں ہو کہ ہم نے اپنا ٹریڈیشنل سٹینڈ وہ رکھا ہوا ہے پوزیشن، ہم نے پیلسٹین پہ وہ بھی نہیں پیچھے کی، مگر ہم نے اپنے تاریخی تعلقات UAE اور سعودی عربیہ سے دیکھتے ہوئے ان کی مذمت بھی نہیں ہے. ان کو ایک قسم کا یہ کہا ہے کہ یہ ان کا کہا نہیں ہے، مگر مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے، اس کو ٹچ نہیں کیا کہ جناب یہ اچھا کیا یا برا کیا، کہ یہ ان کا معاملہ ہے. تو میرا خیال ہے اس کے اندر جو ہے پاکستان کے لیے آئندہ انویسٹمنٹ، پیسے اور یہ ترسیلات اور یہ نوکریاں، شاید ان کے لیے یہ بہتر خبر آئے گی کہ سعودی عربیہ اور UAE دونوں اس بات کا خیال کریں گے. عامر بڑی آپ نے اہم بات کی ہے، انڈرسٹینڈبل بھی ہے کہ دونوں کیمپس جو ہیں، گروپس ہیں، وہ کوشش کریں گے کہ اس میں صاف ظاہر قطر کی اب تک بات نہیں ہو رہی. قطر اور سعودیز کا یا UAE کے ساتھ بڑے ان کے بیڈ ریلیشن شپ ہیں، ہم نے دیکھا انہوں نے ان کا بیک آؤٹ وغیرہ بھی کیا تھا. سو پاکستان کے لیے مشکلات جہاں پہ ہیں وہاں پہ جیسے آپ کہتے ہیں اپرچونیٹیز بھی ہیں. ایسے ہم بار بار کہہ دیتے ہیں، اس میں آپ دیکھیں ترکی ہے، ایران ہے، یا اس کے بعد ملیزیا ہے، قطر ہے، وہ علیحدہ ہیں، وہ سعودیز کے اگینسٹ کھڑے ہیں، یا اسے UAE کے. ہمارے پاس ایک آپشن ہے، لیکن ہم پھنس بھی تو گئے ہیں نا. ایک دیکھا ہے، اگر وہ کسی سٹیج پہ بات ہوتی ہے، سپوزلی میں بات کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جو اس نے کہا تھا، جارج بش نے کہا تھا 9/11 کے بعد، ادھر یو آر ود اس اور اگینسٹ اس، دیر آر نو نیوٹرل گراؤنڈس. اور کسی سٹیج میں جتنی لڑائی بڑھتی جا رہی ہے، اسپیشلی UAE کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد یہ لڑائی بڑھے گی، کیونکہ اس میں آ کے کوشش کریں گے. اس میں آپ دیکھ لیں طیب اردوغان صاحب کریں گے، ایرانین کریں گے، اس کے بعد ہم دیکھیں قطر اپنی ڈپلومیسی کے ذریعے کوشش کرے گا، اس کے بعد ہم دیکھیں ملیزیا کرے گا کہ مسلم ورلڈ میں ان یہ دونوں ملکوں کو ایک وہ کہتے ہیں نا، ان کا امیج برا بنا کے پیش کیا جائے، سعودی عربیہ کا اور اس کا UAE کا، کہ یہ دیکھیں جنہوں نے اسرائیل کو انہوں نے وہ تسلیم کر لیا، فلسطینیوں کی پیٹھ میں انہوں نے آ کے خنجر گھونپا ہے، یا انہوں نے مسلم امہ کا اتحاد توڑنے کی کوشش کی ہے. سو پاکستان کے لیے مشکل نہیں بنتا جائے گا. دونوں بڑے دوست کیمپ ہیں ان کے، ہمارے مطلب ادھر دیکھیں UAE اور مطلب سعودی عربیہ کے سب سے زیادہ انٹرسٹ ہیں. آپ اس کو دیکھیں، ٹرکی کو دیکھیں، یا آپ ایران، ملیزیا، انہوں نے ہمیں کشمیر پہ انڈیا کے اگینسٹ انہوں نے بڑا ہمیں سٹینڈ دیا ہوا ہے. سو مجھے تو کمپلیکیشن زیادہ لگ رہی ہیں. ہاؤ کین وی مینٹین یہ پاسبل ہوگا کہ دونوں کیمپ ہم سینڈوچ بن جائیں گے؟ اپنی جو تاریخی ہماری جو فارن پالیسی ہے اس سے انحراف بالکل نہیں کر رہے. وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب ایجپٹ نے، مصر نے اور اس کے بعد اردن نے اسرائیل کو مان لیا تو ہم نے ان کے ساتھ اس طرح ہی ہمارے تعلقات رہے. اس کے بعد کئی ملکوں نے ان سے بہتر تعلقات کیے، ہم نے نہیں اس کے اندر دخل اندازی کی. اور پہلے بھی ہم بیلنس کرتے ہیں سعودی عربیہ، ایران، اور فار ایگزامپل قطر کا آپ نے حوالہ دیا کہ قطر کی اور آپس میں سعودی عربیہ اور UAE کی لڑائی رہی ہے، پر ہمارے قطر سے بھی اتنے ہی اچھے تعلقات ہیں. تو مسلمان ممالک کے حوالے سے بدل نہیں گئے تھوڑے سے، ہماری اسرائیل کے اس کے پہلے ہی کرنے کے بعد اسرائیل کی تسلیم کرنے سے میں نے کہا کہ ہم نے ایجپٹ اور اردن سے کوئی خطر تو نہیں کیا تھا. میٹر نہیں کرتے تھے، میٹر نہیں کرتے، اور وہ کرتے ہیں وہ نہیں، وہ ایک ایموشنل لیول پہ ایک یہاں پہ ہمارے ہاں یہ بحث دوبارہ چھڑ گئی ہے. ہمارے ہاں پہلے تو یہ کہنا ہی کوئی مشکل کام تھا اسرائیل کا نام لینا، مگر اب اکا دکا واضح آنی شروع ہو گئی ہیں کہ جناب پوری مسلمان امہ، اور خاص طور پہ پہلے ہی آدھی جو ہے ایجپٹ، جارڈن وغیرہ وہ ہو گئے تھے. ابھی آپ دیکھیں GCC جو ہے تقریباً ساری UAE ہے، سعودی عربیہ کا بھی جھکاؤ ہے، بحرین، عمان جو ہے، یہ جب ان کا جھکاؤ ہو گیا تو ہمیں کیا ضرورت ہے لڑائی کی. اب یہ اکا دکا آوازیں آتی ہیں، مگر ایک بہت زیادہ اور آوازیں بھی ہیں جو کہ اس چیز کو 70 سال کے ان کے دماغ میں بٹھا دیا گیا ہے. تو آہستہ آہستہ کا اسٹیج آ جائے کسی اس پہ کہ شاید ہمارا ویو بدل جائے. ابھی شاید وہ اسٹیج نہیں آئی ہے. بڑا پوائنٹڈ سوال پوچھتا ہوں، پوائنٹڈ مطلب لوڈڈ کوسچن جس کو کہتے ہیں. اچھی بات ہے، اینڈ اٹس اے ٹف کوسچن ہے ہم سب کے لیے.
اگر کسی سٹیج میری ایک اسیسمنٹ ہے کوئی مطلب کوئی وہ تو نہیں ہوتا, آپ اپنی تھوڑی ریڈنگ دیتے ہیں. میرا خیال ہے پاکستان کے لیے کچھ آنے والے عرصے میں یہ مشکلات پیدا ہوں گی. اتنی اس ٹگ آف وار بن رہی ہے, جتنی ہاسٹیلٹیز بڑھ رہی ہیں, جتنا ایک دوسرے کو, وہ طیب اردگان صاحب اس کو کیش کروائیں گے, کیونکہ دیکھیں گے ہم نے دیکھا خشکوگی والا جب مرڈر ہوا تھا تو انہوں نے اس وقت بھی انہوں نے جا کے بڑا انہوں نے بیڈلی ہٹ کیا تھا ان کو, وہ کہتے ہیں راب ان دا وونز والا حساب کیا تھا کہ انہوں نے آ کے سعودی عربیہ کو کوئی رعایت نہیں کی تھی. پوری دنیا میں میرا خیال ہے, بلکہ یورپ میں بھی, امریکنز میں بھی جو امیج ان کا خراب ہوا سعودیز کا, جس سے ان کا آپ کہہ سکتے شہزادہ اس کا محمد کا امیج ٹارنش ہوا, وہ خشکوگی والا وہ تھا, وہ مرڈر تھا جس کو انہوں نے ٹرکش نے بڑا آ کے انہوں نے لیڈ کا, بنتا بھی تھا ترکی کا, کہ ان کی سرزمین پہ کونسلیٹ میں جا کے اس طرح کا کمانڈو آپریشن کر کے آپ چلے جائیں, بندہ مار دیں, وٹ ایور کریں. سو یہ ٹرکش کی بھی ان کنسرنز وغیرہ ٹھیک تھیں. اور وہ چیزیں اب جو مجھے فیل ہو رہا ہے, بعض ہوتے ہیں ملکوں کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں, وہ سمجھ میں آتی ہیں دنیا بھر. ابھی دیکھیں رشینز ورسز ان کا چل رہا ہے, اس کا امریکنز کا, کہ ابھی بھی ان کا چلتا ہے کہ ہیکنگ کرائی, فلاں کروایا, آپ ان کے جاسوس ہیں یا جو بھی ہوا چلتے ہیں. دنیا بھر میں جو ملکوں کی دشمنیاں ہوتی ہیں وہ حل بھی ہو جاتی ہیں. مجھے خطرہ اور لگ رہا ہے یہ, کیونکہ کنگڈمز ہیں, بادشاہت ہیں, یہاں پہ کوئی ڈیموکریٹک یا اس طرح کے تو رول ہے نہیں کہ جہاں پہ پارلیمنٹ بیٹھے گی, جہاں پہ کوئی کیبنٹ بیٹھے گی, لوگوں کا کوئی مینڈیٹ ہوگا تو یہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے. سعودیز یا قطری یا ان کو کہ یو ای دیکھ لیں یا دیگر ہم دیکھ لیں, اب اس میں ترکی میں دیکھیں, کم از کم ان کا بھی اسٹرانگ ہولڈ ہوتا جا رہا ہے. اس ملیشیا میں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے کچھ ڈیموکریٹک ایک ہے, ایک رکھا ہوا ہے, لیکن اوور آل تو اسٹرانگ مین بیٹھے ہیں. ترکی میں اس وقت طیب اردگان جو ہے وہ اسٹرانگ مین کے طور پر ہے, ٹھیک ہے جمہوری فیس ہوگا. مجھے جو فکر ہے یہ سوال بھی کر دو اس میں جو ہے وہ ذاتی دشمنی کا ایلیمنٹ جو ہے نا سر, وہ انٹر ہوتا جا رہا ہے. سو وہ جو ملکوں کے تعلقات تھے اس سے زیادہ اٹس بیکمنگ اے پرسنل اینیمٹی. اس میں پاکستان کے لیے چوائسیں ذرا مشکل پاکستان کے لیے کلاس صاحب یہ جو اسرائیل کا ایشو ہے یہ ڈومیسٹک اور جذباتی زیادہ ہے, کیونکہ 70 سال سے لوگوں کو ہے. ادروائز ہمیں کوئی انٹرنیشنل فار ایگزامپل جو ہے, باقی تو تمام اسلامی ممالک جو ہے نیوٹرلائز ہو گئے ہیں, اسرائیل کی سائڈ پہ چلیں گے. 2 ملک ہیں نا جن کا آپ کہہ رہے ہیں. ٹرکی جو ہے, ٹرکی کا بڑی انٹل ریسنٹلی اپنے اسرائیل کے ساتھ بہت اچھے سفارتی تعلقات ہیں, دونوں کے ایک ملک میں ایمبسیز تھیں. یہ تو بعد میں مڈل ایسٹ کی لڑائی حزب اللہ کے اوپر اور اس کے بعد وہ جو بلاکیج کی پیلسٹائن کی اور ویسٹرن اس کی, تو اس کے بعد سے یہ بڑی ابھی کل کی بات ہے 5-10 سال پرانی کہ یہ اختلافات بڑھے تو ایک دوسرے سے دور گئے. ورنہ ٹرکی تو اسرائیل کا ایجپٹ اور جارڈن کے مقابلے کا ایلائی بن گیا ہوا تھا, نیٹو کا حصہ ہے وہ. اور ایران, ہاں ایران کا ہے, مگر ایران کے ساتھ ہماری بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے اس سینس میں کہ ایران نے انڈیا ہمارا جو کہ دشمن نمبر 1 ہے اس کے ساتھ انہوں نے اپنی بائیلیٹرل تعلقات ہمیشہ بنا کے رکھے ہیں, اور انہوں نے کبھی ہماری پرواہ نہیں کی, نہیں اپنا مفاد دیکھا. سو ہمیں کسی وقت اگر ہمارے مفاد میں ہوگا تو ہم یہ کر سکتے ہیں, اور یہ ہمارا صرف معاملہ ہے جذبات کا, عوام کا اور ان چیزوں کا. اس کا بھی پیسوں کا ابھی تک چلتا جا رہا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اس کا بھی میں بتا دوں کہ یہ جو پاکستان کے ہم جذبات کی بات کرتے ہیں نا, اور یہ بھی یہ اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ چاہے تو اوور نائٹ یو ٹرن مار لے اور کوئی اس کا برا نہیں رہتا. اس کی مثال سب سے بڑی طالبان کی ہے. 30 سال سے ہمارے ان کے ساتھ 20 سال سے وہ تعلقات چلتے آ رہے تھے. جب ایران نے, انڈیا نے جو حوالہ آپ دے رہے ہیں, امریکہ نے کہا کہ یو آر ود اس اور اگینسٹ اس, ہم نے اوور نائٹ یو ٹرن مارا, یہاں سے ایک آواز نہیں تھی نکلی. اس کے بعد آپ کو یاد ہے جب مشرف نے آلموسٹ یہ اسرائیل کے ساتھ جب پارلی شروع کر دی تھی تو بہت زیادہ ریئیکشن نہیں آیا تھا. سو اٹ از اوپن ٹو کویسچن, اس بات کا کل کوئی امکان ہو سکتا ہے کہ ہم نے اگر وہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی چاہے تو میرا خیال وہ کم از کم ڈیبیٹ تو شروع ہو گئی ہے یہاں پہ. پہلے تو آواز نہیں نکالی جا سکتی تھی, کوئی بات نہیں تھا کر سکتا, ابھی بات چیت شروع ہو گئی ہے. اور آپ یہ دیکھیے گا یہ جو علماء سعودی عربیہ گئے ہوئے ہیں, سعودی عربیہ کے اس جھکاؤ کے بعد اور یو اے ای کے بعد اب ہم دیکھیں گے کہ وہ ان کا امتحان آ گیا ہے کہ وہ کیسے اس کو ریئیکٹ کرتے ہیں. آپ نے بڑی اہم بات کی ہے, اسی پہ میرا خیال کنکلوڈ کرتے ہیں کہ کیونکہ سعودیز میں جو انہوں نے ڈیلیگیشن بلایا, میرا یہ خیال ہے جتنا ریئیکشن آیا نا پاکستان میں ایک عام پبلک کا کہ شاید وہ انڈینز کے ساتھ کھڑے
ہیں, بابری مسجد پہ چپ ہیں سعودیز, کشمیر پہ بات نہیں کی. جو نیگیٹو پریس ملا ہے, نیگیٹو پبلسٹی آئی ہے, تو اس نے سعودیز کو مجبور کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہاں پہ علماء کو بلائیں تاکہ اپنی لابی جو ہے نا وہ دوبارہ پاورفل کریں اور اس کو کریں. بڑا لاسٹلی میری اسیسمنٹ جی عامر صاحب کی ڈیفرنٹ ہے. میرا یہ خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے اگین جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اس کی اہمیت یقیناً بنے گی, لیکن مشکلات بھی ہوں گے, بیلنس کرنا بڑا مشکل ہوگا کہ اس میں ایرانین ہیں, ٹرکش ہیں, ملیشین ہیں, اس میں آپ ان کو دیکھیں ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں, دوسری جو سعودیز ہیں اور ہمارے یو ای والے دوست ہیں. پاکستان کیسے بیلنس کرے گا, مجھے مشکلات لگتی ہیں, لیکن عامر صاحب کا یہ خیال ہے کرائسس جو ہے وہ اپرچونٹی لاتے ہیں اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی آ رہی ہے. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اپرچونٹی ہمارے لیے آتی ہے یا کوئی خدا نخواستہ کرائسس کی شکل اختیار کرتا ہے.